پاس ایک دائرہ ہے، اس کے باہر دین نہیں ہے، معاملات ہیں۔ دو چیزیں نا، معاملات اور عبادات۔ عبادات وہی ہیں جتنی نبی پاک نے کی یا کر کے بتائیں۔ المسلمون علی شروطہم، روشن خیال آپ معاملات میں ہو جائیں۔ آپ کو کس نے روکا ہے کہ 1 ٹن چینی جمع کر لیں، آپ لے کے آئیں بیچیں اس کو؟ کوئی نہیں روکے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبادتوں میں بھی اضافہ کر دیں، آپ 5 کی بجائے 10 نمازیں کر دیں، یہ آپ کو اختیار نہیں ہے۔ 3 رکعت کی بجائے 4 رکعت کر دیں، کیونکہ اجر کے چکر میں، منافع کے چکر میں کہ 4 رکعتیں پڑھوں گا تو 40 گنا اجر ملے گا، 3 رکعتیں پڑھوں گا تو 30۔ ایسا عبادات میں نہیں ہے، معاملات میں ہے، کاروبار میں ہے، بزنس میں ہے۔ 1 بلڈنگ نہیں، آپ 10 بلڈنگیں بنائیں، کوئی نہیں آپ کو روکے گا۔ فرمایا لمن آمن بی، جو شخص موت اچھی چاہتا ہے، ہر بندے کی خواہش ہے اچھی موت آئے، اور دوسری کیا، جو چاہتا ہے کہ مجھے وہاں موت آئے۔ خیال ہوتا ہے نا، یا اللہ جب آخری وقت آئے تو اپنے بچوں کے پاس ہوں، یا اللہ جب آخری وقت آئے تو مدینے میں ہوں، یا اللہ جب آخری وقت آئے تو بیت اللہ کے طواف میں مصروف ہوں۔ یہ دعائیں ہوتی ہیں مومنوں کی۔ جو مومن نہیں ہے وہ تو چلے جہاں مرضی، ان کو تو اس چیز کا خیال بھی نہیں ہے۔ یہ تمنا ہونی چاہیے دل میں، اللہ جب موت آئے تو بیت اللہ سامنے ہو، جنت البقیع میرا مدفن ہو۔ ایسے کہتے ہیں نا، اہل ایمان کا یہ پیغام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی موت جہاں وہ چاہے وہیں آئے، جہاں وہ چاہے وہیں اس کو موت آئے۔ لمن آمن ابھی، پہلی شرط میرے اوپر ایمان کامل رکھے، بے ایمانی نہ کرے میرے ساتھ۔ بے ایمانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، وہ کہا کہ نہیں جیسے کوفے کے امام نے کہی ویسے پڑھنی، بے ایمانی۔ دوسرا کیا فرمایا؟ وَأَسْلَمَ، اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ نہیں ہے کہ مسلمان تو ہے اور ڈریسنگ لیسنگ تہذیب ثقافت ہماری مغربی ہو یا ہندوانہ ہو، بالوں کی کٹنگ ہماری یہودیوں والی ہو، کپڑوں کا ڈیزائن ہمارا ہندوؤں والا ہو، رسم و رواج ہمارے سکھوں والے ہوں، یہ نہیں چلے گا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان بھی کامل، اسلام بھی کامل ہو۔ نمبر 3 فرمایا وہاجر، اور اس کو ہجرت کا بھی موقع ملا ہو، دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف۔ چوتھی چیز کیا فرمائی؟ وجاہد فی سبیل اللہ، جہاد کا موقع ملا ہو اور جہاد میں شریک ہوا ہو۔ نمبر 5 پہ کیا فرمایا؟ فعل الخیرات، اچھائی سے رکا نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہجرت کر لی مہاجر بن گیا ہوں اب تو بخشا گیا، نہیں۔ جہاد کر لیا اب تو میرے سے کوئی حساب نہیں ہوگا، نہیں۔ جہاد کے بعد، ہجرت کے بعد اچھائی بھی کرنی ہے لازمی۔ وترک المنکرات، برائی سے روکتا ہو، اچھائی کا حکم دیتا ہو، اچھائی کا خیال اور یقین ہو اور برائی سے رکتا ہو، تب جا کے یہ جب اس کے خیالات ہوں گے نا، پھر اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جو جہاں چاہے گا اس کو وہیں موت آئے گی۔ ہمارے اندر یہ 6 میں سے 3 بھی پوری نہیں ہے۔ اگر کوئی مہاجر ہے تو عمل ٹھیک نہیں ہے، اگر عمل ٹھیک ہے تو برائی سے نہیں روکتا، ڈرتا ہے۔ کتنی قتل و غارت ہوئی، کسی نے روکا ہی نہیں، مرتے رہے۔ اور پھر ایمان ہے تو شرک بھی ہے، ساتھ ساتھ دربار بھی چلا رکھے ہیں، قبروں سے فضیلتیں بھی لگا رکھی ہیں۔ یہ چیزیں نہ ہوں، جس شخص کا ایمان کامل، اسلام کامل، ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، اچھائی کا حکم بھی دیا، برائی سے بھی روکا، وہ جب دعا کرے گا نا اللہ میری یہاں پہ موت آئے، اللہ اس کو وہیں پہنچائے گا موت سے پہلے، اللہ اس کو وہیں پہنچائے گا موت سے پہلے۔ فرمایا من فعل ذلك فلم يدع للخير مطلبا والامن الشر مهربا يموت حيث شاء ان يموت، وہیں پر موت آئے گی جہاں وہ چاہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔